سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرونز بھیجے۔ پاکستان کی مضبوط فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کی فوری نشاندہی کی اور مار گرایا۔ سیکیورٹی فورسز کا اعلیٰ پیشہ ورانہ تیاری کا مظاہرہ، دشمن کے تمام مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت مکمل طور پر چوکس ہیں۔ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ایسا جواب دیا جائے گا جس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب الحق کے تحت فوری، فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ مسلح افواج وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک ایران مزید مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ ایران کی جانب سے جاری موجودہ ملاقاتوں کا مقصد MOU کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لبنان، ایران، امریکہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق ابنۂ حرمت سے بغیر کسی لاگت کے گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ ایران ابنۂ حرمت میں اپنے حق پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ابنۂ حرمت پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے متعلق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد سے ایران 40 ملین سے زائد بیرل تیل برآمد کر چکا ہے۔ ایران امریکی ناکہ بندی کے دوران تیل کا 1 بیرل بھی برآمد نہیں کر سکا تھا۔ اگر امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم اب اپنا تیل پہلے کے مقابلے میں 20% زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے لیکن جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے اور جیرڈ کشنر سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا رہے گا۔ قطری وزیر اعظم کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بغائی نے کہا کہ امریکی نمائندوں سے ملاقات شیڈیول نہیں۔ قطری ثالثوں کے ساتھ آج بات چیت کا امکان ہے جس میں امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس میں شامل منجمد اثاثوں کی واپسی پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم ترکی بھی جائیں گے۔ مجلس شورا اسلامی ایران کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط۔ ایاز صادق کو آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ ایرانی اسپیکر کا پاکستانی عوام، اسپیکر ایاز صادق اور ارکان اسمبلی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایرانی اسپیکر نے دونوں ممالک کے درمیان عزت و وقار اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے تعزیتی تقریب 3 جولائی 2026 کو تہران میں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ریاض پہنچ گئے۔ شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے پاکستانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق، 5 زخمی خاتون ٹیچر اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹیوشن سینٹر کی چھت پر مٹی کی بھرائی کا کام جاری تھا۔ گراؤنڈ فلور پر بچے پڑھ رہے تھے۔ مزدوروں کی تعداد زیادہ ہونے سے کمزور چھت گر گئی۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کے مطابق ٹیوشن سینٹر کے مالک اور بھائی اور مستری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق بچوں کے لاحقین کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا۔
لاہور کہنا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 7 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی۔ علی، دعا، ارتضیٰ اور رمشا شامل عبداللہ، ایمان فاطمہ اور عروج فاطمہ سپرد خاک۔ علاقے کی فضا سوگوار، معصوم بچوں کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ کہنا کی رپورٹ طلب کر لی، واقعے کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ کہا 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ غفلت یا کوتاہی کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے بھر کے تعلیمی اداروں اور نجی اداروں کی عمارتوں کے حفاظتی معیار کا جامع جائزہ لینے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی افسوسناک واقعے میں جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی سے قومی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور انسانی وسائل کی بہتری سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہبود آبادی سے متعلق اجلاس چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس جلد بلانے اور آبادی سے متعلق پالیسی سازی کے لیے نیشنل پاپولیشن کونسل کا تنظیمی ڈھانچہ مرتب کرنے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نیشنل پاپولیشن کونسل کی سربراہی کریں گے۔ کونسل میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کونسل اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے بھی حصہ لیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 10 نمبر پر فائرنگ سے سیاسی جماعت کا عہدیدار فیصل عباسی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ ہے۔ واقعے کے بعد مشتعل افراد نے روڈ پر آگ لگا دی۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علی احمد جان نے کہا کہ مقتول منشیات فروشوں اور لینڈ گریبرز کے خلاف آواز اٹھانے میں پیش تھا۔ فیفا ورلڈ کپ میں راؤنڈ آف 32 میں فرانس نے سویڈن کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پری کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ پیراگوئے سے ہوگا۔ اس سے قبل ناروے نے بھی آئیوری کوسٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا، جہاں اس کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ میکسیکو اور ایکواڈور کا میچ جاری، بارش اور طوفان کے سبب میچ 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا۔